بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے بنا کر مرکب کر کے جوڑ کر کے پیدا کروایا. انسان میں ایک جسمانی طاقت ہے اور دوسرا انسان میں روحانی طاقت ہے. یا یوں کہہ لیجیے انسان میں ایک جسم ہے اور دوسرا انسان میں روح. آدمی ان دونوں چیزوں سے مل کر کرتا ہے. اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو یہ انسان پھر مردہ کہلاتا ہے، پھر یہ مرا ہوا ہے. یہ دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے عاجز آ گیا. اسی طرح سے انسان کی جو دو صلاحیتیں ہیں، جسمانی طاقت اور روحانی طاقت، ان دونوں طاقتوں میں سے ایک طاقت اگر اوپر ہو جائے، غالب آ جائے تو دوسری طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور دوسری اگر غالب آ جائے تو پہلے والی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. کسی بھی کمزور چیز کو طاقتور بنانے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے. غذا کھانے سے کمزور جسم طاقتور بنتا ہے. بالکل اسی طرح سے آدمی کے اندر جو روحانی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت بھی کمزور پڑتی ہے، اور اس کمزوری کی بھی اللہ پاک نے غذا پیدا کرنا ہے. جسمانی طاقت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی غذا موجود ہے، روحانی طاقت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ نے غذا بنائی. دونوں کی غذائیں اللہ پاک نے متعین فرما دی. جسمانی طاقت، اس کو حیوانی طاقت بھی کہا جاتا ہے، بہیمی طاقت بھی کہا جاتا ہے.
جسمانی طاقت، بہیمی طاقت، حیوانی طاقت، اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کے اندر جب حیوانی طاقت عروج پر آتی ہے اور حیوانی طاقت آدمی کے اندر بلند ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر جانوروں کی عادات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی میں جانوروں کی عادات، اطوار آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر روحانی طاقت غالب آتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، تو پھر انسان سے جانوروں کی عادات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، آدمی میں فرشتوں کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا امتحان ہے اس انسان کی زندگی میں، جسمانی طاقت بھی ہے، روحانی طاقت بھی ہے۔ لیکن کامیاب ترین انسان جب بنتا ہے کہ جب اس انسان کی روحانی طاقت اوپر رہے، جسمانی طاقت کمزور رہے۔ اور جس دن اس کی جسمانی طاقت، حیوانی طاقت غالب آ گئی، اوپر آ گئی، طاقتور ہو گئی، اور روحانی طاقت کمزور ہو گئی، تو پھر یہ انسان جہنم کا ایندھن بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ مثال کے طور پر حیوان کی عادت کیا ہے؟ ایک جانور کسی آدمی کے ٹھیلے کے پاس سے گزرتا ہے، ایک آدمی نے سبزی، پھل فروٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، سبزی، ہری ہری سبزی وہاں رکھی ہوئی موجود ہے اور تازہ سبزی رکھی ہوئی موجود ہے۔ حیوان وہاں سے جب گزرتا ہے، اسے یہ نہیں احساس اور شعور کہ یہ سبزی جس مالک نے یہاں سجائی ہے اور جس نے ٹھیلا یہ سجایا ہے، وہ آدمی اس سبزی کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، اسے یہ شعور نہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہاں سے گزرتے ہوئے اس سبزی کو منہ مارے گا، جتنی چاہے گا وہ کھائے گا، کچھ وہ ضائع کر دے گا۔ یہ کس کی عادت ہے؟ حیوان کی عادت، یہ جانور کی عادت ہے۔ اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ میں کسی کی چیز کو ضائع کروں، کسی کے پیٹ کو کیوں کاٹوں، یہ شعور اس میں نہیں۔ ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے، مالک نہیں ہے، یعنی ٹھیلے کا مالک وہاں پاس کھڑا نہیں، چپکے سے یہ وہاں سے چوری کر لیتا ہے اور یہ سبزی کا کچھ حصہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور لے جاتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اپنے پیٹ کو پالتا ہے، بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ پہلے 4 پیروں والا حیوان گزرا، اس نے بھی اس سبزی کے ٹھیلے سے منہ مارا اور اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کی، اسی طرح سے یہ 2 ٹانگوں والا انسان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہاں سے گزرا، اس نے بھی وہی کام کیا، تو اس کی عادت اور اس کی عادت دونوں ایک۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر حیوانی عادات آج بھی ہیں۔ نمبر 2، ایک حیوان کسی پانی کے نالے سے گزرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صاف ہے، ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے، اس فرق کیے بغیر، حلال پاکیزہ کا فرق کیے بغیر وہ اپنی پیاس اس سے بجھاتا ہے۔ اور ایک آدمی بھی اگر کسی قسم کی جگہ سے گزرتا ہے اور اسے دوسرے کی چیز نظر آتی ہے، پانی مل گیا ہے اور اس پانی سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے اور ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس حیوان میں اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہو۔ نمبر 3، ایک جانور کسی کہیں سے گزرتا ہے اور وہ جانور دیکھے گا کہ اس کی ہم جنس، اس کے جنس کا ایک جانور وہاں تڑپ رہا ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، یہ کچھ لمحے کے لیے توقف کرے گا، دیکھے گا، دیکھ کر چل پڑے گا، اسے احساس اور شعور نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ انسان اس طرح سے گزر جائے
اور کسی کو ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتا ہوا دیکھے اور کسی کو تڑپتا ہوا دیکھے اور تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کے لیے کوئی غمخاری کی محنت اور کوشش نہ کرے اور اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، اس کی جان کو بچانے کے لیے صرف نہ کرے، تو وہ حیوان اور یہ حیوان دونوں برابر ہیں۔ کیوں آپ سمجھ لیجئے کہ اس انسان میں جب جانوروں والی عادتیں غالب ہو جاتی ہیں تو پھر ایسے کرتا ہے۔ اور سمجھیے 2-3 مثالیں، توجہ آپ میری طرف فرمائیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے۔ پھر ایک اور ذہن نشین فرما لیجیے، درندہ، شیر، چیتا، بھیڑیا، وہ چلتے ہوئے اگر اسے جنگل میں کوئی ہرن، کوئی بکری نظر آ جائے اور کوئی دوسرا جانور نظر آ جائے تو یہ چیتا، بھیڑیا، یہ حیوان، یہ درندہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کی جان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اسے یہ تردد نہیں ہے کہ جس پر میں حملہ آور ہو رہا ہوں وہ بھی کسی کا بچہ ہوگا، وہ بھی کسی کا باپ ہو سکتا ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، اس کے بل بلاتے بچے پاس میں تڑپ تڑپ کے ماں کی جان کو نکلتا دیکھ رہے ہیں، اس درندے کو احساس نہیں ہے کہ دوسرے کی جان جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیوان، اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ اگر انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کی جان کے در پہ ہوتا ہے، دوسرے کے مال کے در پہ ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کے در پہ ہوتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کی جان کو لے لیتا ہے، تو پھر اس حیوان میں اور اس جنگل والے حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ 5ویں مثال، سانپ اور بچھو ہے، وہ گزرتے ہوئے اس کا کام ہے آدمی کو ڈھسنا، اور ڈھسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ڈھسنے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا مزاج ہے موذی ہونا، اذیت دینا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ اسے پتہ ہے میری خوراک ڈھسنے میں نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، لیکن اس کا مزاج ہے دوسرے کو ڈھسنا، دوسرے کو اذیت دینا۔ اگر ایک انسان کا مزاج بھی یہی بن جائے، ہمیشہ سے دوسرے کو اذیت دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے کے لیے موذی بن جاتا ہے، ڈھسنا شروع کرتا ہے، اور اس ڈھسنے سے اس کا اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو، بس دوسرے کو ڈھسنا مقصود ہے، تو پھر اس حیوان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو لوگوں، ان 5 مثالوں کے بعد میں اب مقصد کی بات مجھے جو کرنی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، جانوروں والی صلاحیتیں بھی اور فرشتوں والی صلاحیتیں بھی، اور انسان کی قیمت اللہ کے ہاں جب لگتی ہے کہ جب اس کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، جو وحی آسمان سے لے کر آئے، حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اترے اور آپ کے قلب اطہر پر اس وحی کو نازل کیا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن مجید اس روح کی غذا ہے۔ ادھر جسم کو غذا دیتے رہو، کھلاتے رہو، کھلاتے رہو، پلاتے رہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر جانوروں اور حیوانوں کی عادتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور جس دن آپ نے اس کی غذا کو کم کر دیا، روح کی غذا کو آپ نے بڑھا دیا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا آپ نے شروع کیا، تلاوت کی پابندی آپ نے کرنا شروع کر دی، گناہوں سے بچنا آپ نے شروع کر دیا، آپ کے اندر فرشتوں کی عادات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ فرشتوں کی عادات کیا ہے؟ سب سے پہلی نمایاں ترین خوبی
यफ़अलून मा युअमरून, फरिश्ते वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है, उस काम को कभी भी नहीं छोड़ते। इताअत गुजारी, फर्मा बरदारी किसकी सिफत है? फरिश्तों। किसकी खूबी है? मलाइका। अब मैं इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल हो रहा हूं। अरब में जब लड़ाइयां और जंगें होती थी तो वो अपने घोड़ों को सुधारते थे, अपने घोड़ों को खास तरीके से पालते थे और वो घोड़ों को 1 दिन 2 दिन 2.5 3 दिन भूखा रखते थे, बहुत मामूली ग़िज़ा देते थे और थोड़ी सी ग़िज़ा देकर उनको भूखा रखने का, भूख का, प्यास का आदी बनाते थे। क्यों? ताकि ये मैदान जंग में अड़ियल न साबित हो, इताअत गुजार साबित हो। जब ये खाने का आदी बन जाएगा तो लम्हा ब लम्हा वहां ये खाने का तकाजा करेगा, ये खाने का तकाजा करेगा, ये पीने का तकाजा करेगा, ये अपनी जिनसी हाजत को पूरा करने का तकाजा करेगा, तो वो जो मकसद है लड़ाई के अंदर वो रह जाएगा। इसलिए वो घोड़ों को खाने से, पीने से और अपनी मादा से बहुत दूर रखते थे। ये तरबियत का हिस्सा था घोड़ों का। बिल्कुल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह से रमजान का महीना भी है। चाहिए तो ये था कि पूरा साल हमारी कुव्वत रूहानी गालिब रहती और जिस्मानी ताकत, जिस्म जमीन से आया है और इसकी सारी की सारी खुराकें जमीन से आती हैं। खाना पीना, चाहे सब्जी हो, गंदम हो, आटा है, गोश्त है, जो चीज आप खाते हैं बिल वास्ता बिला वास्ता जमीन से। और जो रूह है, ये रूह ऊपर से आई है और रूह की ग़िज़ा भी ऊपर से ही आई है। और जब आप जिस्म की ताकतवर चीजों को खाते हैं तो जिस्म जमीन की तरफ पस्त होना शुरू होता है, पस्ती की तरफ जाता है, जिल्लत की तरफ जाता है, खाली की तरफ जाता है। जितना इसको ताकतवर बनाओगे इसके अंदर से हमदर्दी के जज्बात रुखसत होना शुरू हो जाएंगे, खैरखाही के जज्बात खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एक इंसान को तड़पता देखकर नरम होने की जो जज्बात हैं वो अंदर से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये पस्ती है। और लेकिन अगर इसको अपने अतदाल में रखेंगे, जितनी आपने इसके जिस्म को खुराक दी है, जिस्मानी खुराक दी है, उसी तनासब से आप रूहानी खुराक भी इसको देंगे तो ये ठीक ठीक चलेगा, ये सही चलेगा। फिर नमाज में आपको जी लगने लगेगा। फिर आप नमाज इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि फर्ज है, नहीं, नमाज पढ़ने में आपको लुत्फ आएगा। फिर आप ज़कात इसलिए नहीं कहेंगे कि ज़कात ये फरीजा है, नहीं, किसी गरीब की हमदर्दी और उसकी खैर खबर लेकर उसकी जरूरत को पूरा करके आपको लुत्फ आएगा, मजा आएगा, ईमानी लज्जत नसीब होगी। और वो जिस कदर छुप कर आप रात की तारीकी में उसको पता भी न चले कि किसने दिया है, जितना आप छुप कर उसको देकर आएंगे इतना आपको लुत्फ और मजा आएगा। क्यों? रूहानी ताकत आपके पास है। ये रूहानी ताकत ऊपर है, ये रूहानी ताकत का गलबा है। मलाइका इस दुनिया में अल्लाह ने उन्हें बनाया, उन्हें पैदा फरमाया इंसानों की मुख्तलिफ मददों के लिए। गाहे बगाहे वो दुनिया में आते हैं। कभी फरिश्ता मदद करते नजर नहीं आता, कभी मदद करके वो आपसे अपनी मदह और तारीफ नहीं चाहता, कभी वो वाह वाह अपनी नहीं चाहता कि आप उसकी वाह वाह करें, जी आपने मुश्किल में मेरी मदद की। ये फरिश्तों वाली आदात फिर इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जिंदगियों में ये आदतें थी। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जिंदगी थी, क्या खूबसूरत जिंदगी थी। वहां सूरत हाल हमें तो मेहनत करके, कोशिश करके, मिन्नत करके, समाजत करके अपने आप को नमाज के लिए, रोजे के लिए, अहकाम के लिए तैयार करना पड़ता है।
وہاں یہ حال ہو گیا تھا کہ روحانی طاقت اتنے عروج پر تھی کہ نفسانی اور حیوانی تقاضوں کے خیال تک نہیں آتے تھے، خیال تک نہیں آتے۔ عجیب بات، روحانی غلبہ دیکھیے اس کی مثال۔ ایک شخص کی عبادت کے متعلق ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگے رسول یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی بیوی نے ایک شکایت کی، اس کی بیوی نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ اس کی بیوی نے یہ شکایت کی ہے یہ رات کو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے اور سارا دن یہ روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے اور سارا دن یہ روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اس کی اس شکایت کو سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے جسم پر بھی حق ہے، تیری بیوی پر بھی حق ہے، اور تیرا رب پر بھی حق ہے، اور اپنی آنکھوں پر بھی حق ہے۔ کچھ اپنے پر رحم کرو، کچھ اپنے رب کا حق ادا کرو، کچھ اپنی بیوی کا حق ادا کرو، کچھ اپنے جسم کا حق ادا کرو، کچھ راحت آرام بھی کر لیا کرو۔ آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں کیا مقصد تھا؟ کہ رات کو اس نے بیوی کا حق نہیں ادا کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ روحانی طاقت اتنی غلبے پر پہنچ چکی تھی کہ جو جسمانی خیالات ہیں، حیوانی خیالات ہیں، وہ خیالات تک بھی نہیں آتے۔ اور یہ کوئی قصہ اور واقعہ، یہ کوئی محض فرضی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور یہ صحابی رسول کا جو قصہ اور واقعہ، یہ پہلی رات کا واقعہ ہے، پہلی رات ہے۔ اور بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، پھر ہم مل بیٹھتے ہیں، پھر بات چیت کریں۔ اس اللہ کے بندے نے 2 رکعت نماز نفل کی کیا نیت باندھی کہ فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ اندر شعور اور احساس ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور میں کس رات میں ہوں اور میرے برابر میں کون۔ یہ ہے روحانی طاقت۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک واقعہ آیا۔ ایک عورت آ کے کہنے لگی امیر المومنین میں اپنی شوہر کی کچھ شکایت لے کے آئی ہوں۔ ہمیں جی بولیے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر وہ قیام اللیل کرتا ہے اور صائم الدہر ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، بڑے بڑے لمبے نفل پڑھتا ہے اور لمبی لمبی رکعتیں ہیں، لمبا قیام ہے اس کا، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دو کیا لوگ ارشاد ہوگا ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت مبارک آدمی ہے، تو آپ کو بہت اچھا شوہر ملے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس نے یہی سوال کرایا کہ امیر المومنین میں شکایت کرتی ہوں اپنے شوہر کے متعلق کہ وہ بہت لمبا لمبا رات کو قیام کرتا ہے اور سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے۔ پھر کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے یہی کہا، وہ یہی جملے دہرا رہی۔ حضرت عمر کا ذہن جا ہی نہیں رہا ادھر۔ کیوں؟ ذہنوں کی صفائی دیکھی، ذہنوں کی روشنی دیکھی، ذہنوں میں کیا چیز ہر وقت مرکوز ہے؟ روحانی طاقت، روحانی طاقت، اللہ سے قرب، اللہ سے ملاقات، اللہ سے مناجات، راتوں کا قیام، ہر وقت ذہن میں یہ خیال ہے۔ دوسری طرف ذہن جا ہی نہیں رہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا امیر المومنین اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اس عورت کی شکایت نہیں سمجھے؟ ہاں یہی تو کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر روز رات کو لمبے لمبے قیام کرتا ہے اور سارا دن عبادت، شکایت کی کیا بات ہے؟ اس میں تو اچھی بات۔
کہا نہیں امیر المومنین، یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس کا شوہر اس کا حق نہیں ادا کرتا، یہ شکایت کا ہے کہہ رہی ہے، اور شرم کی وجہ سے یہ بول نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اچھا میرا ذہن تو اس طرف گیا ہی نہیں۔ یہ ہے پاک روح، یہ ہے پاکیزہ روح، یہ ہے طیب روح، یہ ہے خوبصورت سنوری ہوئی روح، اور یہ وہ روح ہے کہ جس کے اندر نیکی کا غلبہ ہے، جس میں حیوانی عادت صفت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اور بلایا اس کو، شوہر کو بلایا، اور بلا کر پھر اس کو سمجھایا کہ آپ کی بیوی نے آپ کے متعلق یہ شکایت کی۔ میرا بھی دوستوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ تو شکایات آتی تھی، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، کبھی کسی صحابیہ سے اس زمانے میں کوئی یہ شکایت منقول نہیں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ حرام کھاتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ شکایت کہیں نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اب مبارک مہینہ رمضان کا جو آ رہا ہے وہ اسی لیے آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنی روحانی طاقت کو اوپر لے آؤ اور اپنی جسمانی خوراکوں کو کم کر دو۔ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ پورا سال ہمارا یہ نظام بنتا، پورا سال یہ نظام بنتا، لیکن اس اللہ کریم نے، اللہ مہربان نے، اللہ رحمان اور رحیم نے یہ دیکھا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو پورا سال اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانے کی محنت میں لگے رہتے ہیں اور روحانی طاقت کا ایک نسخہ بھی نہیں استعمال کرتے۔ اللہ کریم ہے، اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ جنت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے یوں ارادہ فرمایا چلو ایک مہینہ میں آپ کے لیے خصوصی انتظام کر لیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر نے، ایک طبیب نے اور ماہر ڈاکٹر نے اپنے مریض سے یوں کہتا ہے یا کہا کہ دیکھو یہ غذا نہیں کھانا، یہ کھانا طاقت ملے گی۔ وہ جو مضر غذائیں تھیں وہ کھاتا رہا، پھر ایک ماہ کی کچھ ایسی دوائیاں تجویز کی گئی ہیں، وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب تو تم سمجھ لو کہ موت کے قریب آ گئے ہو، لیکن چلو میں ایک اور ٹرائی اور کوشش کر لیتا ہوں کہ یہ ایک ماہ کی آپ کو ایسی دوا دے رہا ہوں، ایسی دوا دے رہا ہوں کہ جس دوا کو آپ سے پہلے کروڑوں لوگوں نے استعمال کیا اور انہوں کو فائدہ ہوا۔ ایسے ہی اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تمہارے اوپر میں فرض کر رہا ہوں، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے ہزاروں پر فرض تھے، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھے، اور یہ وہ عظیم ترین نسخہ ہے کہ اس نسخے کے سے سب کو فائدہ ہوا ہے اور روحانی طاقت اوپر آئی ہے اور فرشتوں کی عادات اندر منتقل ہوئی ہیں، اور یہ صبح سے لے کر جب شام تک بھوکا رہا تو غریب کی ہمدردی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، غریب کی غمخواری کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ہزار بار یہ بات کہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اس لیے نہیں بڑھا دیا جاتا کہ افطار میں اور سحر میں خوب دبا کر کھائے اور روحانی طاقت کو اور کمزور سے کمزور کرتا چلا جائے، پورا سال جس طرح سے جسمانی غذائیں کھاتا رہا جسم کو موٹا کرنے کے لیے، جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، اب رمضان کے مہینے میں مزید اسی پر محنت ہو رہی ہے۔ افطار میں یہ بھی ہونا چاہیے، افطار میں یہ بھی ہونا چاہیے، افطار میں یہ بھی ہونا چاہیے، تو فائدہ کیا ہے روزے کا؟ کیا مقصد ہے روزے کا؟ پھر اللہ کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، اور اس نے کریمانہ اس کریم نے کریمانہ اصول ضابطہ بتایا ہے کہ چلو تمہارے لیے میں خصوصی رعایت کرتا ہوں، جو نسخہ ہے اس نسخے میں اتنی طاقت بڑھا دیتا ہوں کہ تم ایک فرض پڑھو گے میں 70 فرضوں کا ثواب ہوگا، تم ایک نفل پڑھو گے میں اس کو فرض کے برابر لے آؤں گا۔ اور آپ جانتے ہو کہ فرض
اور نفل کا کتنا فرق ہوتا ہے؟ ایک آدمی 2 رکعت فجر کے فرض ادا کرتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل تہجد کی ادا کرتا ہے، دیکھنے میں دونوں 2 رکعتیں ہیں، دونوں کے اندر برابر قیام ہے، برابر سجدے ہیں، برابر رکوع ہیں، لیکن اس کا فرق آپ اس بات سے کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو یوں سمجھایا ہے، یوں بتایا اور سمجھایا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک روزے رکھتا رہے، فرض کے ایک روزے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاق خرچ کا فرق سمجھایا ہے بڑی خوبصورت انداز سے۔ کوئی مناسبت نہیں ہے زکوٰۃ جو فرض ہے اور جو نفلی مال خرچ کرتا ہے۔ پوری کائنات کو ذروں سے بھر دیا جائے، رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور کوئی پرندہ آئے اور وہ ذرے اٹھاتا رہے، وہ سارے ذرات، بھری ہوئی کائنات کے برابر کے ذرات، وہ 1 درہم صدقہ، 1 درہم زکوٰۃ کا دیا ہوا اس کے برابر نہیں ہے، نہیں ہے۔ فرض کی قیمت بہت بلند ہے، فرض کی قیمت بہت بلند ہے، اور اس مہربان مالک کا احسان، اور قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی برکت سے یہ ہمیں دین ملا کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا تقابل بھی نہیں ہو سکتا فرض اور نفل کے درمیان۔ پھر بھی اس دین میں یہ کہا گیا چلو اگر قیامت کے دن تمہارے فرض کم ہوں گے تو ہم نفلوں سے کوتاہی نہیں کریں۔ سوچو تو صحیح، اس مالک کا کرم کو سوچو۔ فرض روزوں میں کوتاہی ہو گئی تو ہم تمہارے نفلوں سے کوتاہی کو پوری کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس مالک نے یہ احسان کیا ہے کہ اس غذا کی طاقت بڑھا دی ہے۔ کیسے بڑھا دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، 1 روزہ رکھے گا تو اس کو میں 70 روزوں کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اور 1 فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کو ثواب ہوگا، 1 نفل ادا کرے گا فرضوں کے برابر لے آؤں گا۔ رات کا قیام کرے گا، سبحان اللہ، قیام اللیل کرے گا، 40 سجدے یہ کرے گا، اس کو وہ قرب اللہ عطا کرے گا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر 40 راتوں میں وہ قرب اللہ پاک نے اسے عطا کیا۔ جو قرب موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ملا، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں اللہ کے، ان کا بہت بلند مقام ہے، لیکن اس قرب کا کچھ حصہ اس گناہگار کو، اس خاطی اور نافرمان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھی رمضان کی ہر رات کو ملتا ہے اگر یہ 40 سجدے کر لے۔ اس لیے یہ مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ پینے کا مہینہ نہیں ہے بھائی، یہ جنسی تسکین کا مہینہ نہیں ہے، یہ حیوانی عادات کا مہینہ نہیں ہے بھائی۔ چھوڑو مخلوق سے تعلق کو، قطع کر دو مخلوق سے تعلق۔ مجھے یہ بتائیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے پروردگار سے کتنا بلند تعلق ہے، کسی بھی لمحے تعلق کو ٹوٹنے کا تصور نہیں ہے۔ ہر لمحے، ہر لمحہ اللہ پاک سے جڑا ہوا اور اللہ پاک سے ملے ہوئے، اس کے باوجود رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عبادت میں اضافہ ہو جاتا، عبادت ہی بدل جاتی۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا طرز بدل جاتا، بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اب وہ سونا نہیں ہے، میل جول لوگوں سے اختلاف کم سے کم ہوتا تھا، بہت کم اختلاف ہوتا تھا۔ رجب سے اور شعبان سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان کی تک مجھے زندگی عطا فرما، رمضان تک زندگی عطا فرما، رمضان تک زندگی عطا فرما، یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔
اور یہ مہینہ ہر سال گزر جاتا ہے غفلت میں گزر جاتا ہے. جو 11 ماہ غفلت میں گزارے پھر یہ بھی غفلت میں گزرا تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل کی بددعا پر آمین کیوں کہی ہے؟ جبریل نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور غرق ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. آپ نے فرمایا آمین، ہو جائے تباہ، برباد ہو جائے، مجھے کوئی احساس نہیں ہے اس کے برباد ہونے کا، ہونے دو اس کو. ایک وبا عام پھیل گئی ہے، کورونا کی وبا مثال لے لیجیے. اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی موذی امراض سے. اور ایسی کوئی بیماری آ گئی ہو جو مہلک ہو، جو جان لیوا بیماری ہو، اور واقعتاً روزمرہ کے مشاہدے ہوں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہوں، ہزاروں کی ہزاریں لاشیں اٹھ رہی ہوں، اور پھر سرکار کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ایک دوا تجویز کی گئی ہے، ہر گھر کے اندر آ کر کاریندے آپ کو پلائیں گے، اور وہ واقعتاً سرکار بھی اپنی رعایا کے ساتھ 100% مخلص بھی ہو، اور اگر وہ اعلان کرے اور پھر اس اعلان پر عمل ہو اور کوئی آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے مجھے نہیں پلانی، وہ وہاں مرے اور اس کے مرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، ارے اس کا اپنا قصور ہے. اسی طرح سے اللہ کی طرف سے فضا چل رہی ہے، یہ فضا چلنے والی ہے. اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے رمضان کی پہلی تاریخ کو جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، اور گمراہ کرنے والے سارے شیاطین کو لے جا کے جھگڑ دو، اور یہ اعلان کرو اور آوازیں لگاؤ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. نیکی کرنے والے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آوازیں لگتی ہیں فرشتوں کی طرف سے. اور اے گناہ کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر رمضان ہے، یہ شہر رمضان ہے الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اس مالک کا احسان ہے، احسان ہے اس امت پر. پھر بھی اگر نہیں کما سکا چلو ایک رات اور دے دیتے ہیں آخر کی آخری عشر کی. اللہ اکبر، کیا کیا احسانات اللہ کے اس امت پر ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا فلاں امت 600 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے جوان، فلاں امت کا 700 سال عبادت کرتا ہے، فلاں کا 800 سال عبادت کرتا ہے. اے اللہ کے رسول، اتنی طویل عمریں ان کو اللہ نے دی ہیں، اتنے لمبے ان کے سجدے تھے اور اتنے قیام تھے، اتنی عبادتیں تھیں. ہماری عمر ہی کل تھوڑی سی ہے، 60 سے 70 سال. اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب سے کہیے آپ اور آپ کی امت غم زدہ نہ ہوں، ہم آپ کو ایک عظیم الشان رات عطا کرنے والے ہیں، وہ رات تمہارے لیے 1000 سالوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر ہے. یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1000 مہینوں سے بہتر ہے تمہارے لیے. اور 1000 مہینوں کی تفسیر میں لکھا ہے 83 سال کی عبادت سے بہتر. ہر سال ایک آدمی اپنی زندگی میں 83 سال کی عبادت درج کروا سکتا ہے. ہر سال اپنی زندگی میں 83 برس کی عبادت کو درج کروا سکتا ہے. پھر بھی اگر کوئی بد نصیب درج نہ کرائے تو پھر کسی کا کیا قصور. اللہ کے نبی نے تو ایسے خوبصورت اسباب بنائے اس امت کے لیے، اللہ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا. تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں رمضان بہت قریب آ گیا ہے، اپنے مشاغل کو کم کرو، مختصر کرو، بے جا مشاغل کو چھوڑو، فضولیات کو چھوڑو، لغویات کو چھوڑو، اللہ کی بندگی پر آ جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نہ معلوم آئندہ سال رمضان میں ہم جی سکیں یا نہ جی سکیں، شاید آئندہ رمضان ہمیں نصیب. یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں چلے. اس لیے لمحات کو قیمتی سمجھو. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا سکے.